بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت مند اور خوش رکھے۔ اس چینل کے حوالے سے اردو کے حوالے سے یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں طلباء و طالبات کے لیے، خاص کر سال اول اور سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے، 9 اور 10 کے طلباء و طالبات کے لیے، ان کے کورسز کے حوالے سے، تعلیمی موضوعات کے حوالے سے میں مفید ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ ان کے لیے پڑھنے میں اور سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہ سال اول کے طلباء و طالبات کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی مئی میں ان کا فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا امتحان شروع ہے، اور اس میں اردو کے پیپر میں، سال اول کے اردو کے پیپر میں سیکشن جم میں ایک سوال آتا ہے، سوال نمبر 5، اور اس میں مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو آئے ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال اول کا اردو پرچہ لازمی ہے اور یہ سیکشن جم ہے۔ سیکشن جم میں یہ سوال نمبر 5 ہے۔ طلباء و طالبات یہ بات یاد رکھے کہ اس سوال میں یہ کئی آپشنز ہوتے ہیں، یا تو درخواست لکھنا ہوتا ہے، یا خط لکھنا ہوتا ہے، یا پھر رسید لکھنا ہوتا ہے، یا روداد لکھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مکالمہ، اس میں بھی آپشن ہوتا ہے۔ تو اس کے نمبرات ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سا اس سوال میں وہ کون سے آپشن کو پسند کر کے اس کا جواب لکھتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر طلباء و طالبات اس سوال کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی یہ سوال نمبر 5 ہے، مکالمہ لکھنا، جس کو انگلش میں ڈائیلاگ کہتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ صحیح مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہدایات کیا ہے، دیکھیں میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ مکالمہ کا مطلب ہے ہم کلام ہونا۔ ادبی اصطلاح کے مطابق دو افراد کے درمیان بات چیت یا گفتگو کرنے کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اصولی طور پر بات چیت یا مکالمہ صرف انسانوں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کبھی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، کبھی باپ اور بیٹا، کبھی استاد اور شاگرد، کبھی بھائی اور بہن، تو کبھی میاں اور بیوی۔ غرض مکالمہ کرنے والے یعنی بات چیت کرنے والے جوڑے ہر طرح سے ہو سکتے ہیں، اور ان سب کی آپس میں بات چیت بھی موقع و محل اور موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ مکالمے میں جگہ جگہ موقع کی مناسبت سے جذبات دینے یعنی ایموشنز کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً دو دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی کے نقصانات پر ایک مکالمہ میں سب سے پہلے آپ پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ یا حالت سچویشن کا مختصراً ذکر یہ ضروری ہے۔ جیسے بازار میں ایک دکان پر دو دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دونوں میں سلام و جواب کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دوست کا سگریٹ کا کش لینا اور دوسرے دوست کا اس بارے میں حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اس طرح دونوں میں سگریٹ نوشی پر کافی بحث ہونا یا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ مکالمہ کوئی بھی ہو، غیر ضروری طور پر یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکالمے کی ایک اور اہم بات جذبات کے لیے بریکٹ میں کہ بھئی آپ جذبات میں آئے ہیں تو غصے سے چہرہ سرخ ہونا، ہنسی اڑاتے ہوئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے، لاپرواہی سے الفاظ لکھنا ضروری ہے۔ مکالمے کے خاتمے پر دونوں دوستوں کا مثبت بات پر متفق ہونا اور پھر ایک دوسرے سے رخصت ہونا، جدا ہونا، یہ مکالمے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہے
جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، اگر طلبہ و طالبات ان ہدایات کو آسانی سے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے مکالمہ لکھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے ایک مکالمہ لکھا ہے نمونے کے طور پر، کہ ابھی جو امتحان ہے، امتحان کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو ہم نے مکالمے کی شکل میں لکھا ہے۔ تو دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھیے، دو دوست، ایک کا نام زاہد ہے اور دوسرے کا نام شاہد ہے۔ دو دوست گلی کے ایک کونے پر ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں اور پھر امتحان کے بارے میں بات چیت شروع کرتے ہیں۔ زاہد پہلے دوست سے بات کرتا ہے، آپ کا امتحان کب شروع ہو رہا ہے؟ شاہد جواب دیتا ہے، ہمارا امتحان مئی سے شروع ہوگا۔ زاہد پھر بات کرتا ہے، آپ کے امتحان میں تو صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے آپ نظر نہیں آتے۔ شاہد جواب دیتا ہے، درست ہے، کیا بتاؤں میں؟ دوست، آپ کی بات درست ہے، کیا بتاؤں؟ میں تو امتحان کی اچھی طرح تیاری نہیں کر سکا، میں تو امتحان سے کچھ ڈر اور خوف محسوس کر رہا ہوں۔ زاہد پھر جواب دیتا ہے، دوست، آپ کو امتحان سے ڈر اور خوف محسوس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شاہد کہتا ہے، میں آج کل کالج سے آنے کے بعد اپنا بیشتر وقت یعنی زیادہ وقت میں مطالعہ یعنی اسٹڈی ہی میں گزارتا ہوں۔ زاہد، کیا آپ شام کے وقت سیر کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں؟ شاہد جواب دیتے، دوست، امتحان بالکل سر پر ہے، امتحان کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نہیں سوچتا، اس لیے شب و روز مطالعہ کرتا ہوں۔ زاہد پھر پوچھتا ہے، امتحان کے قریب اتنی سخت محنت کرنا یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور اس سے آپ کی صحت جو ہے خراب ہو سکتی ہے۔ تو پھر شاہد جواب دیتا ہے، بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ زاہد پوچھتا ہے، آپ کو میری طرح شروع سال ہی سے یعنی سال کے ابتدا ہی سے سیشن کے ابتدا ہی سے باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے تھا، اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مطلب ہے کہ امتحان میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شاہد، ہاں مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، لیکن امتحان میں ناکامی کی صورت میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ زاہد کہتا ہے، اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھ کے صبح و شام سیر کے لیے جائے، اب تو یہ کیجیے اور آئندہ باقاعدگی سے کام کرنے کی عادت اپنائیے۔ شاہد کہتا ہے، جواب دیتے، میں نے وقت کی قدر نہیں کی، اس لیے مجھے کافی پریشانی لاحق ہوئی ہے، آئندہ میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کروں گا۔ زاہد، اب اتنے کم وقت میں آپ اپنا طویل کورس ختم نہیں کر سکتے۔ شاید کورس ختم کرنے کے لیے ہی تو میں نے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔ زاہد پوچھتا ہے، اگر آپ نے کورس ختم بھی کر لیا تو آپ کے لیے اسے دہرانا یعنی ریویژن کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ شاہد، میں نے اپنا زیادہ وقت فضول کاموں اور باتوں میں ضائع کیا۔ آپ میرے حق میں میری کامیابی کی دعا کریں، آئندہ میں ایسی بڑی غلطی نہیں کروں گا۔ زاہد، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ شاید، افسوس میں نے وقت کی قدر نہیں کی اور اس کو ضائع کیا۔ زاہد تسلی دیتا ہے، جواب دیتا ہے، اب بھی سنبھل جائے، 3 ماہ محنت کرو، آپ کی محنت سے کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد دونوں دوست ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں یا چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک نمونے کا مکالمہ تھا جو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ آپ اس کو غور سے توجہ سے جب آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو آپ اس کو سیکھ جائیں گے اور آپ کسی بھی موضوع پر اسی طریقے سے آپ مکالمہ لکھ سکتے ہو۔ تو
تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور وہ طلباء و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔